ناظرین، میں آپ کا میزبان نعمان جوزف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہد مسلسل۔ جی ہاں، جہد مسلسل، ناکامی سے کامیابی تک کا سفر، ایک ایسا پوڈ کاسٹ جہاں بات ہوگی نوجوانوں کی جدوجہد، خوابوں اور کامیابی کی کہانیوں پر، جہاں حوصلہ اور ہمت ایک ساتھ ملتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں باوقار شخصیت اور ایک ایسی مہمان خاتون موجود ہیں جو پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ مرکز کی لیڈیز کوآرڈینیٹر ہیں، شاعرہ ہیں، اسکول ٹیچر ہیں اور کنگ ٹی وی پر پروگرام حمد کلم کی ہوسٹ ہیں۔ آئیں خوش آمدید کہیں گے محترمہ اسٹیلا ظفر۔ سسٹر، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے اس پیار کا، اس محبت کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا، اور میں ٹی ٹی این کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام لے کے چل رہے ہیں۔ سسٹر، جیسا کہ آپ شاعرہ بھی ہیں، لیڈیز کوآرڈینیٹر بھی ہیں پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ کی، اور اسکول ٹیچر بھی ہیں ساتھ ساتھ، تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیسے کیا اور اپنا خوبصورت تعارف آپ ہمیں بتائیں۔ نعمان، میں اصل میں پہلے تو اسٹوڈنٹ تھی، اور جب میں اسٹوڈنٹ تھی تبھی سے شوق تھا تھوڑا شاعری کا۔ کیوں شوق تھا یہ بعد میں پتہ چلا۔ میرے ابو بھی لکھتے تھے، وہ پنجابی شاعر کے نام سے مشہور تھے، بابو نائت فرانسس۔ اس کے علاوہ ٹی وی پہ آپ کو پتہ اس زمانے میں ایک چینل ہوتا تھا پی ٹی وی، تو جب پی ٹی وی پہ پروگرامز آتے تھے تو وہ ایسے ہوتے تھے کہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا، اور اسکول میں بھی اور گھروں میں بھی آپ کو پتہ ہے میگزین، کتابیں، لائبریری وغیرہ میسر ہوتی تھی۔ تو ان سب چیزوں نے میرے میں شوق ڈالا کہ میں لکھوں، اور پہلی دفعہ مجھے یاد ہے when I was class 7 تب میں نے پہلا شعر لکھا تھا، ایک مضمون تھا اس کے اندر، میں نے اس کو ایڈجسٹ کیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تھوڑا سا رک گیا، لیکن پھر 9th کے بعد جب میری ابو کی ڈیتھ ہو گئی، تو کیونکہ ابو شاعر تھے، تو ایک یہاں پہ اگر وقت ہے تو میں ایک بات شیئر ضرور کروں گی کہ مجھے ایک رات ایسے خواب میں میرے ابو نظر آئے، اور ان کے ہاتھ پاکٹ پہ ہمیشہ پین ہوتا تھا۔ تو وہ مجھے اسکول چھوڑنے جب جا رہے تھے، مطلب یہ میں ڈریم کی بات کر رہی ہوں، تو انہوں نے مجھے وہ پین نکال کے دیا کہ یہ اب آپ رکھ لو۔ جی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی، خیر اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ آئی، لیکن بعد میں پھر مجھے سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ مجھے کیوں کہا تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اسی دن سے شاید میری یہ شاعری کی طرف سے جب آنا میرے لیے ہو گئی۔ کچھ کافی چیزیں لکھی میں نے، ساتھ ساتھ ایجوکیشن، ساتھ ساتھ اسٹرگل تو تھی، بینگا لڑکی بھی ایک اسٹرگل ہوتی ہے۔ جب میں نے پہلے ایف اے پاس کیا تو کچھ حالات ایسے تھے کہ یونیورسٹی میں میرا بڑا شوق تھا بٹ نہیں میں لے پائی، لیکن پھر بھی پنجاب یونیورسٹی سے میں نے باقاعدہ طور پر وہ اکیڈمی میں رہتے ہوئے میں نے بی اے کیا، پھر اس کے بعد ماسٹرس کیا، جاب بھی ساتھ ساتھ کی، اچھے اسکولوں میں مطلب کیا، ٹریننگ بھی کی۔ سسٹر، ہمیں بتائیے گا کہ آپ بنت شاعر بھی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا، تو آپ نے جب اپنا آغاز کیا شاعری کا تو آپ کو یاد ہو کہ سب سے پہلے اپنے کلام آپ نے کیا لکھا، کس حوالے سے تھا؟ ایک مضمون تھا دوستی کے حوالے سے مجھے ملا، تو اس میں ایک شعر تھا، پتہ نہیں وہ آپ بھی شاعری کرتے ہیں، اس کے بعد میں نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ تھا کچھ اس طرح کہ جو کوئی مشکل کے وقت کام آتا ہے، جو کوئی مشکل کے وقت کام آتا ہے، دوست اسی کا نام ہمیشہ زباں پہ آتا ہے۔ تو بس اس کے بعد پھر سلسلہ تھوڑا سا چلتا رہا۔ یعنی کہ آپ کا آغاز بہت خوبصورت انداز میں ہوا، اور آپ نے ایک جد و جہد کی بطور خاتون، آپ نے اپنی اسٹڈی بھی جاری رکھی، اور شادی کے بعد آپ نے اپنے گھر کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، تو بھی آپ نے یہ رستہ اختیار کیا، شاعری اپنی جاری رکھی، اور بطور ہوسٹ بھی آپ کنگ ٹی وی پہ کام کر رہی ہیں۔ تو آپ کے لیے سب کچھ کتنا مشکل ہے؟ کوئی میرے خیال میں سمجھتا ہوں کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین کو بھی اندازہ ہوگا کہ ایک عورت کے لیے اسپیشلی جب بچے ہوتے ہیں ساتھ، اور
سوشل نیٹ ورک بھی آپ کا زیادہ ہوتا ہے تو مشکل چیزیں تو نہیں ہوتی، لیکن جب خدا کا میں سمجھتی ہوں خدا کا ہاتھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر چیزیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو نعمان بھائی ایسا ہے کہ میں جب لاہور میں تھی تو شاعری میری تب سے موجود تھی، لیکن ایک باقاعدہ پلیٹ فارم نہیں ملا تھا. وین آئی وینٹ ٹو دا اسلام آباد آفٹر میرج، تو میں جاب بھی کر رہی تھی، کالج میں بھی پڑھا رہی تھی، تو میں نام یہاں پہ لوں گی خالد مینول صاحب کا، شہباز چوہان صاحب جنہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا اور مختلف پروگرامز میں انوائٹ کیا، اور ایز اے شاعرہ انہوں نے مجھے اسپیشلی ایک رسالہ چھپا، کچھ ایسا میگزین سا تھا، تو اس میں پاکستانی کرسچن شاعرات کا ذکر تھا، تو اس میں انہوں نے میرا نام بھی شامل کیا. تو تب سے تھوڑا سا مجھے یہ خوشی ہوئی کہ مجھے، لیکن پھر میں یہاں لاہور واپس آئی. میم وکٹوریا پیٹرک آپ کو پتہ ہے، آپ خدا ان کو اچھی جگہ دے، میری بڑی محترم تھیں اور میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی تھی. انہوں نے مجھے پھر اس فیلڈ میں کہہ لیں یا جو بھی اس میں آگے رکھا، اور خدا کا شکر ہے کہ یہاں پہ حزینہ سوہن کے سارے دوست اور سارے احباب مجھے منتھلی اپنے مشاعرے پہ بلاتے ہیں. پھر انہوں نے پھر پاکستان کرسچن رائٹر گلڈ کے حوالے سے آپ بھی جانتے ہیں، ناظرین کو میں بتاتی چلی جاؤں، ایک ادارہ ہے جو کہ رائٹرز کے لیے کام کرتا ہے، اس کی میں مرکزی کوآرڈینیٹر بن گئی ہوں. اس کے علاوہ پھر ہوسٹنگ کرتی ہوں کنگ ٹی وی پہ، حمد قلم سے میرا پروگرام ہے، اور یو کے سے NCN ٹی وی پہ، اس کے علاوہ آفتاب منگل صاحب کے ساتھ، پھر مکالمہ ٹی وی کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں مل کے ساتھ میں درس و تدریس کے ساتھ وابستگی ہے، بچے ہیں. تو خداوند کا شکر ہے، جب خداوند ساتھ ہوتا ہے تو ساری چیزیں. یہاں پہ نعمان میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کوئی ٹھان لیتے ہیں تو اس میں پھر یہ چیز نہیں آتی کہ آپ فیمیل ہے، میل ہے، یا نوجوان ہیں، بزرگ ہیں. جب خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مشکل آسان. تڑپ ہے آپ کے اندر، کچھ کرنے کا جذبہ ہے جی، تو آپ کر سکتے ہیں، چاہے آپ مرد ہیں چاہے خاتون ہیں. بالکل. اور خدا ان کا شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ نے بھی ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، کہیں جانا ہو شہر سے باہر بھی یا پروگرامز میں، تو انہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نوجوانی کے ایام سے ہی آپ ادب و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہیں، تو آپ نے جس طرح جد و جہد کی، آپ نے ایک اسٹرگل کی، تو آپ کو آج کل کے نوجوان اس طرح کی اسٹرگل کرتے نظر آتے ہیں؟ کیا ہمارے نوجوانوں کے رجحانات کیا ہیں آج کل کے جو نوجوان ہیں؟ اگر میں بات کروں تو میرا بھی تعلق کالج میں رہتے ہوئے نوجوانوں سے رہا ہے، ابھی بھی اسٹوڈنٹس بھی نوجوان ہیں، یا ہمارے اپنی قوم کے بچے جب دیکھتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے آج کل کے نوجوان زیادہ شارپ ہیں بنسبت کہ ہم شاید بدھو ہوتے تھے، ہمیں زیادہ چیزیں پتہ تو تھیں لیکن نہیں ہے کچھ. اس کی زیادہ وجہ سوشل میڈیا ہے. جو چیزیں ہم اس وقت نہیں کر سکتے تھے، آج کل کے ہمارے بچے ٹیلنٹڈ تو بہت ہیں، لیکن سم ہاؤ کہیں نہ کہیں آ کے تھوڑی دیر کے بعد یہ چیزیں رک جاتی ہیں، اور اس کی وجہ شاید میڈیا ہے. اچھے برے اثرات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو ہمارے نوجوان بہت سے ایسے ہیں جن میں بہت سا ٹیلنٹ ہے اور ان کو پازیٹیو وے میں لے کے چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سم ہاؤ پرابلمس ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے آج بھی معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں کر پایا جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اس قدر جذبہ نہیں رکھتے جو کبھی ہوتا تھا. تو کیا ہمارے مسیحی نوجوان جو تعلیم سے دور ہیں، ہمارے بہت سے ایسے کرسچنز نوجوان بیٹے بیٹیاں تعلیم سے دور ہیں کافی، تو کیا یہ ہمارے مذہبی رہنماؤں یا سیاسی لیڈرز کوئی پلان ہے ان کا کہ جس وجہ سے ہمارے نوجوان تعلیم سے دور ہیں؟ میرے خیال میں کسی حد تک ایسا نہیں ہے، کیونکہ ادھر ہم اگر کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ دیکھیں نا، جب تک آپ خود کچھ کر نہیں سکتے، جب تک آپ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا نہیں کریں گا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اس میں پھر آپ کے باقی جو ارد گرد کے لوگ ہیں، چاہے وہ کاہن ہیں، مذہبی رہنما ہیں اور سیاسی لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، محالات میسر کرنا، چیزیں پرووائڈ کرنا کسی حد تک ذمہ داری ہے چرچ کی بھی، پیرنٹس کی بھی اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کی بھی. لیکن جب تک آپ خود نہیں کسی بات کی اسٹرگل کر لیتے، ٹھان لیتے، کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ارادہ کر لیا جائے تو اس کو پھر خود ہی آپ کر سکتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں. تو میرے خیال میں ہمارے نوجوانوں کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کے سایہ میں رہتے ہوئے، خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے ہم جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. حالات مشکل میں پرابلمس آتی ہیں،
لیکن اس کے لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور خدا پر توکل رکھنا چاہیے. تو جب ہم یہ چیز کریں گے تو ہمارے نوجوان کبھی کبھی شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اپرچونیٹیز نہیں ملتی, ہمیں تو شاید گھر والے بھی ڈیگریڈ کرتے ہیں, یا معاشرہ ہمارا ایسا ہے, یا ہمارے سوسائٹی میں ایسے رجحانات ہیں کہ ہم غلط چیز کو جلدی اپنا لیتے ہیں, اور یہ ہمارے نوجوانوں کا المیہ ہے کہ وہ غلط چیز کو جلدی اپنا لیتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے جیسے آپ نے بات کی کہ ہماری مذہبی قیادت, ہماری سیاسی قیادت کو بھی اس میں صرف سیمینارز کی حد تک نہیں بلکہ کچھ ایسے پلیٹ فارمز مہیا کرنے چاہیے, کچھ ایسے اسٹیشنز مہیا کرنے چاہیے جس میں وہ آگے آگے جائیں, ان کی حوصلہ افزائی ہو. یعنی تعلیمی میدان میں ہمارے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو بھی دونوں کو کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری ضرورت ہے. جو نوجوان ہیں ہم ان کو اپ لفٹ کر سکیں. جی, آپ جو کہ شاعرہ ہیں تو آج ہمیں آپ کچھ سنائیں گے؟ جی ضرور, میں آپ کی اجازت سے اگر آپ کہیں تو ایک نظم ہے جو کہ میں اپنے ناظرین کو سنانا چاہوں گی. وطن کے حوالے سے یہ نظم ہے, اور خاص طور پر اس کو میں نے لکھا تھا پردیسی بھائیوں کے لیے کہ جو وطن سے دور ہوتے ہیں, لیکن جب ہم وطن سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی یاد زیادہ آتی ہے. تو عرض کیا ہے, گیلی مٹی کی یہ خوشبو جب جب مجھ کو آتی ہے, گیلی مٹی کی یہ خوشبو جب جب مجھ کو آتی ہے, دیس میں رہنے والوں کی حیات بہت تڑپاتی ہے. سبک روی سے تتلی پکڑنے ہم باغوں میں جاتے تھے, سبک روی سے تتلی پکڑنے ہم باغوں میں جاتے تھے. ساون کی رمجھم موسم میں کیا دن تھے خوب نہاتے تھے. ملتے نہیں موسم اب ایسے, باقی سب مل جاتا ہے. پردیس میں رہنے والوں کو پھر دیس کا سکھ کب آتا ہے. آزاد بھی تھے خوشحال بھی تھے, چاہت کے ماہوں سال بھی تھے. آزاد بھی تھے خوشحال بھی تھے, چاہت کے ماہوں سال بھی تھے. حالات کے ہاتھوں میں بن کر اب بند گئے ایسے بندھن میں جب آئے ہیں سڈنی لندن میں. احساس ہوا پھر اپنوں کا ان چھوٹے چھوٹے سپنوں کا, یہ خواب بڑا کیوں دیکھا تھا, یہ خواب تو پورا ہو گیا. میرا دیس مگر کہیں کھو گیا. اب رات کی اس تنہائی میں ہم تارے گنتے رہتے ہیں, کیا کیا سوچتے رہتے ہیں. پردیس میں دیس کی یادوں کو سینے سے لگائے رہتے ہیں, سینے سے لگائے رہتے ہیں. بہت شکریہ. بہت خوبصورت آپ نے کلام ہمیں سنایا پردیسی بھائیوں کے نام, اور جب انہیں وطن کی یاد ستاتی ہے وہ بھی آپ نے بیان کیا. آپ چونکہ ٹی وی چینل پہ ایک پروگرام کے ہوسٹ بھی ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے جتنے مسیحی چینلز ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, ویب چینل ہیں یا سیٹلائٹ چینلز ہیں, جی وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کس طرح سے کام کر رہے ہیں, یا انہیں کس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ہمارے مسیحی نوجوان, ہمارے ادیب, شاعر اس طرف راغب ہوں؟ ٹھیک, نعمان جی بڑا اچھا سوال تھا اور مشکل بھی تھا خاصا, کیونکہ ہمارے اگر بات کی جائے مسیحی چینلز کی جی, تو کچھ افسوس کے حوالے سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ وہ کام جو ہمارے نوجوانوں کے لیے ہونا چاہیے, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بالکل نہیں ہو رہا, لیکن کسی حد تک 90% نہیں بھی ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی چینلز ہیں, پرائیویٹ چینلز ہیں, تقریباً اپنی چیزوں کو پرموٹ کرنے میں, جیسے زیادہ تر اس میں جو گیت ہیں یا کلام ہیں یا گواہیوں کے حوالے سے اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن ایک جو معیاری نوجوانوں کے لیے پروگرامز ہونے چاہیے, یا یوتھ پروگرامز کہہ لیں یا سیمینارز کہہ لیں, ان کا کوئی نہ کوئی لیک نظر آتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے چینلز اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, اپنے نوجوانوں کو, اپنے سنڈے اسکول کے بچوں کو اپ لفٹ کرنے کے لیے, ان کی تعلیمی بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی ان کو, جو میں سمجھتی ہوں میڈیا کے ذریعے اگر پیغام جائے گا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے وہ سمجھ پائیں گے, چونکہ یہ ایک بہتر راستہ ہو یا بہتر ذریعہ ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جو چیز میڈیا کے ذریعے جائے وہ میرے خیال میں آج کل کے بچے جو کہ ڈیجیٹل ہیں وہ زیادہ ان کی زبان سمجھ سکتے ہیں. تو ہم اس سلسلے میں کلام کے حوالے سے بائبل پروگرام جو کوئز ہوتے ہیں, چونکہ آج کل کے بچے بائبل سے دور ہیں, وہ نہیں پڑھتے, لیکن جب ہم ان کو, بہت سے چینلز آج کل یہ کر رہے ہیں
بائبل کوئز کے حوالے سے تو وہ پھر بائبل بچے پڑھتے ہیں. تو اس طرح اور ایسے پروگرامز رکھیں جن میں جو ان کے رجحان کے آج کل کے اس کے مطابق ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر ایسا, اور پھر اس طرح ادب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کچھ ادب کے پروگرامز کو پرموٹ کریں, مسیحی ادب کو پرموٹ کریں. کیسے ایک اچھے گیت نگار میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے, ایک اچھے لکھنے والے کو کیسا ہونا چاہیے, ورشپرز کو کیسا گیت گانا چاہیے. تو بہت سا کام ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں میڈیا کے تھرو, لیکن کہیں نہیں بھی ہو رہا. تو چینلز کے پاس یہ اتھارٹی ہے, تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کے وسیلے سے اگر ہماری یہ بات ان تک پہنچ جائے تو ضرور نوجوانوں کے لیے کچھ نہ کچھ پلیٹ فارم مہیا کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ٹی وی چینل اگر کرنا چاہیں, یا جیسے آپ نے ہمیں حل بتایا اور بہت سی تجاویز آپ نے پیش کی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نوجوانوں کے لیے کچھ پروگرام ارینج کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان اس جانب آ سکتے ہیں. ایک دور تھا کہ جب ہمارے نوجوانوں کے لیے چرچز کے اندر ایک الگ حصہ مختص تھا, جیسے کوائر میں نوجوان ہمیں نظر آتے تھے. بالکل اس ٹائم پہ نوجوانوں کے لیے گیت لکھے بھی جاتے تھے اور گائے بھی جاتے تھے نوجوانوں کے حوالے سے, جیسا کہ ایک بڑا مشہور گیت تھا, مسیحی جوانوں زمانہ بدل دو, غم زندگی کا فسانہ بدل دو, جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں. جی بالکل, کافی موٹیویشنل. ہاں جی, اس طرح کے جو نوجوانوں کے حوالے سے موٹیویشنل ہمارے سانگس تھے. تو اب وہ ہمیں چرچز کے اندر بہت کم نظر آتے ہیں, لکھنے والے بہت کم لکھتے ہیں نوجوانوں پہ. اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہے لکھنے والے بتا سکتے ہیں, لیکن چونکہ آپ نے سوال تو ٹھیک ہے, جنہوں نے لکھا جو گیت آج کل ٹرینڈنگ ہے, کانگریگیشنل سانگز ہیں, یا ایک ہمارے یہاں بڑا چل پڑا ہے کہ سیزنل ہوتے جا رہے ہیں گیت. جی, کرسمس آیا تو ابھی آپ دیکھیں گے نومبر سٹارٹ نہیں ہوا تو ایسے ہزاروں سانگ سامنے آ جائیں گے کرسمس کے حوالے سے. وہ میرے خیال سے جو صرف اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے, اپنے فیس بک کو چمکانے کے لیے, اور صرف اپنے نیم اور فیم کی خاطر, تو جہاں پر یوتھ کے لیے کام کرنا یا سنڈے اسکول کے لیے کام کرنا ہے تو وہ واقعی بہت حد تک کہیں پیچھے رہ گیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہمارے چینلز کو, ہمارے مسیحی رہنماؤں کو اس امر کی طرف اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یوتھ کے لیے لکھا جائے. اور خاص طور پر بہت سے چرچز ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ یوتھ سیمینارز کرواتے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسیحی چینلز پہ یا دوسرے چینلز پہ یوتھ کے لیے کام بھی کیا جائے, ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جہاں پہ ان کو ہر طرح سے آگے بڑھنے کے لیے ان کا ساتھ دیا جائے. اور جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں, ہمارے ہاں یہ لیک آف نالج میں کہوں گی کہ ہمارے بچوں کو CSS کا نہیں پتہ, ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتہ کہ میٹرک کے بعد انہوں نے جانا کہاں ہے, ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتہ کہ ایک اچھا پاسٹرز بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. تو ایسے سارے تربیتی پروگرامز چینلز کے ذریعے اور یوتھ سیمینارز کے ذریعے میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو سکھائے جائیں تو کل کو ایک اچھی نیشن تیار ہو جو کہ خدا سے ڈرنے والی بھی ہو اور اپنے کام میں آگے بڑھنے والی بھی ہو. یعنی کہ اگر لکھنے والے شعراء حضرات, ادیب حضرات, نثر لکھنے والے اگر لکھتے ہیں تو انہیں نوجوانوں کے لیے لکھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ایک دور تھا کہ لکھا کرتے تھے اور تب ہمارے نوجوانوں میں بڑی گرم جوشی اور بڑا ایک جذبہ ہوا کرتا تھا. بطور شاعر, چونکہ آپ شاعرہ ہیں, اور آپ ہمیں بتائیں بطور شاعر ہمیں رومانوی شاعری کے علاوہ, جیسا کہ آج کل ہم سنتے ہیں ہر دوسرا شاعر ہمیں رومانوی شاعری سنا رہا ہوتا ہے یا ہر دوسرا شاعر رومانوی شاعری لکھتا ہے, رومانوی شاعری کے علاوہ اور کن کن چیزوں پہ ہمیں لکھنے کی ضرورت ہے؟ کون کون سے ایسے پہلو ہیں ہمارے معاشرے کے جن پہ ہمیں لکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے دوسرے طبقے کے لیے جسے ہم مزدور طبقہ کہتے ہیں اس کے لیے لکھنے کی ہمیں ضرورت ہے, یا اور کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ طبقات کے لیے ہمیں لکھنے کی ضرورت ہے؟ نعمان, وہ دور اب چلا گیا کہ جب لوگ رومانوی شاعری پڑھتے تھے, کہ رومانوی شاعری لکھنے والے ہوتے تھے اور رومانوی شاعری پڑھنے والے ہوتے تھے, کیونکہ اب آج کا قاری نہ تو پڑھنے والا ہے اور نہ لکھنے والا ہے. اب ڈیجیٹل دور ہے, اسمارٹ فون ہے, AIA ہے, اب ان چیزوں سے دور ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھی تحریر آج کے دور میں بھی اگر وہ کرنٹ افیئرس پہ ہوگی یا وہ سچویشن کے مطابق ہوگی, جو آپ کی فیلنگز ہیں اس کے مطابق ہوگی, تو پھر لوگ پڑھنا پسند کریں گے. ٹھیک ہے, اب
آج کل کے بہت سے پہلو ہیں، جیسے مہنگائی ہے، کرپشن ہے، یا کوئی بھی میں اگر اپنی بات کروں تو میں کوئی باقاعدہ شاعر نہیں ہوں، لیکن میں جب کوئی چیز محسوس کرتی ہوں تو وہ میں اپنے لفظوں میں، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ڈھال لیتی ہوں. جیسے کہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے ہیں، یہ بات ہنسی، لیکن میں نے اس میں لکھا کہ ٹماٹر کی طرح وہ بھی دسترس سے ہو گئے باہر، وہ لوگ جو دل کے بہت قریب تھے. تو اسی طرح کے مطلب جو بھی کرنٹ افیئرز آئے، کوئی زیادتی ہوتے دیکھیں، کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس پر لکھ دیا. تو جہاں رومانوی شاعری کی بات ہے، وہ جس طرح لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، یا ایک اچھی تحریر جو ہے دل کو، لیکن بہت سے ابھی ایسے پہلو ہیں جس پر، اور میں سمجھتی ہوں آج کا شاعر جو ہے وہ ہر پہلو پہ لکھ سکتا ہے، اور ہر پہلو پہ لکھنے کی ضرورت ہے. وہ مذاق بھی ہو سکتا ہے، وہ رومانوی بھی ہو سکتا ہے، وہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے. اور آج زیادہ ضرورت مذہبی پہلو پہ لکھنے کی ہے، اور اچھی شاعری لکھنا بائبل کے مطابق. بہت سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے ہمارے نوجوان وہ خود کو شاعر سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کی شاعری کرتے ہیں کہ جن کو نہ تو قافیہ ردیف کا پتہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مسیحی جو ایک شاعری ہے، مسیحی شاعر کو جس طرح ہونا چاہیے وہ، اور اوپر سے معذرت کے ساتھ ہمارے ورشپرز بھی وہ شاعری گائی جا رہے ہیں، کوئی اصلاح نہیں ہے. تو میں خاص طور پہ یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو بھی لکھیں، گیت لکھیں، غزل لکھیں، یا کچھ بھی لکھیں، خاص طور پر اس میدان میں جب کہ آپ مسیحی شاعری کر رہے ہیں، تو پھر اصلاح پاسٹر سے، اپنے استاد شاعر سے کروانا لازمی ہے. یعنی کہ ہمارے جو مسیحی شعراء لکھنے والے ہیں، آپ کے کہنے کی سے مراد یہ ہے کہ ان کے گیت از روئے بائبل نہیں ہوتے. میرے سننے میں بھی ایسے بہت سے گیت آئے ہیں کہ جو بعض اوقات ایسے گیت بھی ہوتے ہیں کہ جن کی دھنیں فلمی دھنیں ہوتی ہیں، اور لیکن ہم گا رہے ہیں. یہ آپ نے ہمیں بہت اچھی تجویز دی کہ لکھنے والوں کو ہر طبقے پہ، معاشرے کے ہر پہلو پہ لکھنے کی ضرورت ہے. بالکل. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر لکھنے والے خاموشی کو نہ توڑیں گے، بالکل، تو حق اور جو سچائی ہے وہ دفن ہوتی چلی جائے گی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو آج آپ چونکہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کوئی آپ کا جو آپ کو لگتا ہے کہ کلام با اثر کلام ہے، اور سب سے پسندیدہ آپ کا کلام کیا ہے، آپ ہمیں وہ سنائیں. جی، کئی ایسے اشعار ہیں جو کہ، یا نظمیں ہیں جو مجھے پسند ہیں، لیکن بات چونکہ نوجوانوں کی ہو رہی تھی، تو یہاں پہ آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ نوجوانوں کے لیے آپ نے کچھ لکھا، تو کچھ اشعار ہیں جو کہ میں نے کرسمس کی ایک نظم کے حوالے سے میں نے نوجوانوں کے لیے لکھا. اگر آپ کی اجازت تو میں وہ سنا دیتی ہوں، پنجابی کے اشعار. اپنی انانو چھڑ کے پیچھے اگے ودتے جائیے، کڑ کرو دلاں دے اندروں گیت پیار دے گائیے، تے جنہ نہیں ہے گل سنی اج انہاں نوں سنائیے، کیوں نہ اج پھر نکیاں ہو کے وڈا دن بنائیے. تے جننے خادم ویکھ لو اج پیار دی گل ہے کر دے، جننے خادم ویکھ لو اج پیار دی گل ہے کر دے، پھر بھی ہورے ایک دوجے تو کیوں رہندے نے سڑ دے، او انج ہے اے انج ہے ایہو گلاں کر دے، روح دی اگ لگان والے آپ ہی بل بل سڑ دے. ایک دوجے تو اج تو بعد انگلی نہ اٹھائیے، کیوں نہ اج پھر نکیاں ہو کے وڈا دن بنائیے. اس میں نوجوانوں کے لیے خاص ہے کہ ماں باپ دی عزت کرنا پنجواں حکم خدا دا، ماں باپ دی عزت کرنا پنجواں حکم خدا دا، پر اج کل دے بچے کہندے تہانوں کی پتا وا، ہورے کیڑے وریاں دی گل تسی جے کر دے، چھڈو ابا جی ایویں کیوں پہ ٹائم ضائع کرتے، سیاਣیاں دیاں گلاں نوں مذاق چ کدے نہ پائیے، کیوں نہ اج پھر نکیاں ہو کے وڈا دن بنائیے. تے ہورے ساڈے پیچھے کتھوں پے گیا اے شیطان، ہورے ساڈے پیچھے کتھوں پے گیا اے شیطان، فیس بک تے واٹس ایپ چ کھبیا ہر جوان، منڈے کڑیاں اج کل دے تے ذرا نیچے ڈردے، ہورے کیڑی مانا گلاں ادھی راتی کر دے، ونگے چبے منہ بنا کے سیلفیاں نہ بنائیے، کیوں نہ اج پھر نکیاں ہو کے وڈا دن بنائیے. نویں سوچ تے نویں زمانے بھل گئے سارے یار پرانے، اے دن لنگ گئے پھر نہیں آنے، ہو جو ایداں جویں نیانے، بادشاہی جے پانا چاہندے رب دے نیڑے آنا چاہندے، اپنے آپ نو کر کے نکیاں وڈا ہو کے وہانا چاہندے، پلے بند کلام دیاں گلاں تھا تھا خبر پہنچائیے، کیوں نہ اج پھر نکیاں ہو کے وڈا دن بنائیے. بہت خوبصورت آپ نے ہمیں کلام سنایا جو کہ کرسمس کے حوالہ سے بھی تھا
ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں موٹیویشنل بہت سی ایسی باتیں تھیں کہ ہمارے نوجوان اس نظم کو سن کے اور اپنے لیے ایک اچھی راہ کا تعین کر سکتے ہیں. بس جو میں فیل کرتی ہوں میں وہ لکھ دیتی ہوں. کبھی کسی کو برا بھی لگ جائے تو پہلے معذرت کر لیتی ہوں. نہیں, ایک شاعر کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے کے ہر پہلو پہ لکھے تاکہ ہمارے معاشرے کی جتنی پیچیدگیاں ہیں ان پہ بھی بات ہو سکے, ہمارے معاشرے کے ان پہلوؤں پہ بھی بات ہو سکے جن پہ بات کرنا چاہیے. تو آپ نے ہمیں ایک خوبصورت نظم کے ساتھ بہت کچھ سبق آپ نے ہمیں دیا, چونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ سبق اور تربیت یہ ہمیں کامیاب بنانے کے لیے ہی ہوتے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے. خوبصورت کلام سے آپ نے ہمیں نوازا, آپ نے ہمیں موٹیویشنل چیزیں بتائیں اور ایسی باتیں ہمیں بتائیں جن پہ عمل کر کے ہم اپنی نوجوان نسل کو راہ راست پر لا سکتے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں TTN چینل کی جانب سے. میں بھی بہت شکر گزار ہوں نعمان کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور بڑا اچھا لگا آج کی گفتگو. امید ہے کہ ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی. جی. اور خاص طور پر میں TTN چینل کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا. اور نعمان ونس اگین آپ کا تھینک یو کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. ناظرین, آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. یہ تھی محترمہ اسٹیلا ظفر صاحبہ جو کہ پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ کی لیڈیز کوآرڈینیٹر بھی ہیں, خوبصورت شاعرہ بھی ہیں اور اسکول ٹیچر بھی ہیں. یاد رکھیے گا کہ آج جتنی انہوں نے ہمیں باتیں بتائی وہ سب ہماری نوجوان نسل کو ضرورت ہے کہ ان پہ عمل کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کے لیے ایک اچھی راہ کا تعین کر سکیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ناکامی اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے ایک کامیاب زندگی کا. اگر ہم اپنی ناکامی کو آغاز بناتے ہیں, اپنی کامیابی کی منزل کا پہلا زینہ بنا کر چلتے ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھی کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. آج جتنی باتیں ہم نے سنی وہی اصل تصویر ہے جوہد مسلسل کی. اگر آپ ٹیلیٹیڈ ہیں, آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو آپ کا ہنر آپ کو ہڈ حرام بنا رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو آپ کر کے دکھائیں, وہ کام کر کے دکھائیں جس کام کا آپ کے پاس ہنر ہے, چونکہ ہنر ثبوت مانگتا ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے دیں اجازت. میں آپ کا میزبان نعمان جوزف, کیمرہ مین طارق پیارہ کے ساتھ پھر ملیں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.